السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنے خواتین سیل کو بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چند ماہ قبل شعبہ خواتین کو وسعت دینے اور فعال بنانے کی بنا پر بورڈ نے شعبہ خواتین کو موقوف کر دیا تھا۔ اس بار خواتین سیل کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اسے ملک بھر میں 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایک کے لیے علیحدہ کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے۔ آل انڈیا سطح پر ان کی نگرانی کے لیے ایک قومی رابطہ کار بھی مقرر کیا گیا ہے۔ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی کا کہنا ہے کہ ہر زون کے کنوینر کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے زون کے تحت آنے والی ریاستوں کے سماجی شعبوں میں کام کرنے والی سرگرم خواتین کو جوڑیں۔ اس کے ساتھ ہی بورڈ کی طرف سے دی گئی ہدایت کے مطابق سماجی اصلاح اور اسلامی شریعت کے تحفظ کے کاموں کو آگے بڑھائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح بورڈ کے کاموں میں کافی تیزی آئے گی اور ملک بھر کی مسلم خواتین اور بیٹیوں کے ساتھ بورڈ کا رابطہ بھی مضبوط ہوگا۔ گزشتہ دنوں میڈیا میں یہ خبر چلائی جا رہی تھی کہ عمان میں اپنی تقریر کے لیے پہنچ رہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو حراست میں لے کر ہندوستان کے حوالے کیا جائے گا اور اس سلسلے میں ہندوستان کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھی۔ وہیں اب مبلغ دین ڈاکٹر ذاکر نائک نے عمان میں مذہب اسلام اور قرآن کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے ایک انتہائی اہم تقریر کی، لیکن اس دوران انہوں نے حکومت ہند اور RSS کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا بھی تذکرہ کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ حکومت ہند انہیں پسند نہیں کرتی، لیکن وہاں کی ہندو عوام ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مودی حکومت کے ساتھ ساتھ RSS کو بھی ہدف تنقید بنایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر کی کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں، جن میں وہ ہندوستان کے موجودہ حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ Called me to give talks on anti-terrorism, and now the new government is laying allegations that I promoted. Alhamdulillah, when the judge in India court says, when they wanted to attach all my properties, so judge was a Sikh, Manmohan Singh, and fortunately, he had seen many of my talks. He said to the lawyer of the government, you point out one statement of Dr. Zakir Naik in context in any lecture where he promotes terrorism, I will attach all his properties. The problem for them is that most of the non-Muslims, majority of the Hindus in India, they love me. They love me so much that it is creating a problem for the whole country. واضح کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو عمان میں 23 مارچ اور 25 مارچ کو لیکچر کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ عمان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس پروگرام کے پیش نظر حکومت ہند نے حکومت عمان سے رابطہ کیا تھا اور گزارش کی تھی کہ انہیں ملک میں نہ آنے دیں۔ حکومت نے کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اشتعال انگیز تقاریر کرتے ہیں۔ راہل گاندھی کی گزشتہ روز لوک سبھا رکنیت ختم کر دی گئی۔ اس فیصلے کے خلاف ان کے پارلیمانی حلقے میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے راہل گاندھی کی رکنیت منسوخ ہونے کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت ان سے خوفزدہ ہے۔ Prime Minister is scared of my next speech. He is scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he is terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. راہل گاندھی کے حالیہ دنوں دیے جانے والے بیانات حکومت کے لیے ویسے ہی سردرد بنتے جا رہے تھے۔ کہنے کو تو راہل گاندھی کے خلاف یہ الزام ہے کہ انہوں نے 2019 میں ایک ریلی کے دوران مودی سرنیم کو لے کر قابل اعتراض تبصرہ کیا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ راہل نے اڈانی مودی رشتوں پر حکومت سے جواب مانگنے کی جرأت کی تھی اور انہیں اس کی سزا ملی ہے۔ اور اڈانی کا معاملہ ایسا ہے کہ حکومت اور اڈانی کے درمیان رشتے اتنے نازک ہیں کہ حکومت اس سوال کا جواب دینے سے صرف کترا ہی نہیں رہی بلکہ گھبرا بھی رہی ہے، اور اسی گھبراہٹ میں آخر یہ فیصلہ لیا گیا کہ راہل گاندھی کی پارلیمنٹ سے رکنیت ہی ختم کر دی جائے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ حکومتی فیصلے نے راہل گاندھی کی مقبولیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ وہیں راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت ختم کیے جانے کے معاملے پر اب اپوزیشن کی تمام جماعتوں میں تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مودی حکومت کا یہ قدم اپوزیشن کے اتحاد کا بھی سبب بنے۔ اب مسئلہ محض راہل گاندھی یا کانگریس پارٹی کا نہیں رہا ہے، اب تو ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ ہندوستان میں جمہوری نظام کے مستقبل کا ہے۔ سن 2014 میں نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ملک کی سیاست ہی نہیں بلکہ ملک کے تمام نظام مودی کے اشاروں پر ناچنے لگا تھا، ایسا الزام لگایا گیا تھا، اور اسی سے ملک کی جمہوریت کو سخت دھچکا لگا ہے۔ کم و بیش ملک کا ہر ادارہ حکومت وقت کے دباؤ میں ہے
آخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہر اپوزیشن لیڈر جس سے بی جے پی حکومت کو خطرہ محسوس ہوا، ای ڈی اور سی بی آئی نے اس کے دروازے پر دستک دے دی۔ اب یہ عالم ہے کہ ملک کی 14 اپوزیشن پارٹیاں ای ڈی اور سی بی آئی کی زیادتی کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی ہیں۔ صرف ای ڈی کے ذریعے اپوزیشن کو قابو کرنے کی ہی بات نہیں، بلکہ عالم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پر بھی لوگوں کو شک ہونے لگا ہے۔ ویسے ایک شعر ہے کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ جی ہاں، ہر تانا شاہ کو بقول حبیب جالب اپنے خدا ہونے کا گمان ہی نہیں بلکہ یقین ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے قبل جو تانا شاہ تخت نشین تھا وہ بھی اپنے کو خدا سمجھتا تھا اور آخر وہ اقتدار سے باہر ہو ہی گیا۔ کرناٹک میں آئندہ ہونے جا رہے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کانگریس نے ہفتے کے روز 124 امیدواروں پر مشتمل اپنی پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ پارٹی کی جانب سے ٹویٹ کر کے اس کی اطلاع دی گئی ہے۔ امیدواروں کی اس فہرست کو سی آئی سی سینٹرل الیکشن کمیٹی کی جانب سے منظوری بھی دی گئی ہے۔ اس پہلی فہرست میں سابق وزیر اعلیٰ سدھارمیہ اور پارٹی کے ریاستی صدر ڈی کے شیو کمار کے نام بھی شامل ہیں۔ سدھارمیہ ورونا سے اور ڈی کے شیو کمار کنک پورہ سے الیکشن لڑیں گے۔ فہرست میں کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کے بیٹے پریانک کا نام بھی شامل ہے، وہ چتاپور سیٹ سے انتخابات لڑیں گے۔ فہرست میں چند مسلم امیدواروں کے نام بھی شامل ہیں، جن میں سے کنیز فاطمہ کو گلبرگہ اتر، رحیم خان کو بیدر، رضوان ارشد کو شیواجی نگر، این اے حارث کو شانتی نگر، ضمیر احمد شاہ کو چامراج پیٹ اور اقبال حسین کو راما نگر، عبد القادر علی فرید کو مینگلور اور تنویر سیٹھ کو نرسمہا راجا سے امیدوار بنایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن کچھ ہی دنوں میں کرناٹک کی 224 اسمبلی سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کر سکتا ہے۔ اسی مہینے 9 مارچ کو کمیشن کی ایک ٹیم نے ریاست کا دورہ بھی کیا تھا۔ وہ امریکہ کی ریاست نیو جرسی کی سپریم کورٹ میں پہلی بار باحجاب مسلمان خاتون جج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر اپنے عہدے کا حلف لیا ہے۔ نادیہ کہف نے اپنے رد عمل میں بتایا کہ میں بے حد خوش ہونے کے ساتھ فخر بھی محسوس کر رہی ہوں۔ 2 سال کی عمر میں شام سے امریکہ منتقل ہونے والی 50 سالہ خاتون جج اب پیسیفک کانٹی میں اپنی خدمات انجام دے گی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نادیہ نے کہا کہ انہیں مسلمان اور عرب کمیونٹیز کی نمائندگی پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ لوگ بغیر کسی خوف کے اپنے مذہب پر عمل کر سکیں۔ جموں کشمیر میں سرکاری پالیسیوں کی تنقید کرنے والے سرکاری ملازمین پر اب کارروائی کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ انتظامیہ نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ ایسے ملازمین کی شناخت کر انہیں نوٹس بھیجا جائے۔ وزارے کے 17 فروری کو چیف سیکرٹری اے کے مہتا نے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کے ساتھ میٹنگ کی تھی، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ کچھ سرکاری ملازمین حکومت کی پالیسیوں اور حصول یابیوں کی تنقید کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وہ سوشل میڈیا پر بھی سرکاری پالیسیوں کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ بتا دیں کہ جموں کشمیر میں کوئی چنی ہوئی حکومت نہیں ہے۔ 2019 کے بعد وہاں انتخابات بھی نہیں ہوئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ صحافتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کی رپورٹنگ کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان پر کئی سارے دفعات کے تحت ان پر مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا جا رہا ہے۔ ملیٹنسی کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ کشمیری پنڈتوں پر حملوں میں بھی اضافے کی خبریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں۔ حالانکہ مرکزی حکومت نارملسی کے بلند بانگ دعووں میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی، لیکن زمینی صورتحال کیا ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC نے گزشتہ ہفتے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھا۔ روس کے سابق صدر دمیتری میدویف نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی ملک نے پوتن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اسے روسی ہتھیاروں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ سن 2008 سے سن 2012 کے درمیان روسی صدر کے عہدے پر فائز رہنے والے میدویف